بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی بوڑھی خاتون کا انٹرویو جس نے اپنے شوہر کے ساتھ 50 سال کا ایک طویل عرصہ پرسکون اور ہنسی خوشی گزارا۔ خاتون سے جب سب سے پہلا سوال پوچھا گیا کہ اس 50 سالہ پرسکون زندگی کا راز کیا ہے، کیا وہ کھانا بنانے میں بہت ماہر تھی، یا پھر آپ کی خوبصورتی اس کا سبب بنی، یا ڈھیر سارے بچوں کا ہونا اس کی وجہ ہے، یا پھر کوئی اور بات ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا، پرسکون شادی شدہ زندگی کا دار و مدار اللہ کی توفیق کے بعد سب سے زیادہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور چاہے تو اس کے برعکس یعنی جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مال و دولت کا نام مت لیجئے، کیونکہ بہت ساری مالدار عورتیں جن کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، شوہر ان سے بھاگا بھاگا رہتا ہے۔ خوشحال شادی شدہ زندگی کا سبب اولاد بھی نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں ہیں جن کے 6-6 7-7 بچے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے شوہر کی محبت سے محروم ہوتی ہیں، بلکہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ بہت ساری خواتین اعلیٰ سے اعلیٰ ترین کھانا پکانے میں ماہر ہوتی ہیں، آئے دن نئے سے نئے اور طرح طرح کے کھانے بناتی رہتی ہیں۔ اس کے باوجود انہیں ہر روز شوہر کی بدسلوکی کی شکایت رہتی ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون صحافی کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، پھر آخر آپ کی اس خوشحال زندگی کا راز کیا ہے؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا کہ جس وقت میرا شوہر انتہائی غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو میں خاموشی کا سہارا لیتی ہوں، لیکن اس خاموشی میں بھی احترام شامل ہوتا ہے۔ میں افسوس کے ساتھ سر جھکا لیتی ہوں۔ ایسے موقع پر بعض خواتین خاموش تو ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں تمسخر کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ سمجھدار آدمی اسے فوراً بھانپ لیتا ہے۔ نامہ نگار خاتون نے پوچھا، ایسے موقع پر آپ کمرے سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، نہیں، ایسا کرنے سے شوہر کو یہ لگے گا کہ آپ اس سے جان چھڑا رہی ہیں اور اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتی۔ ایسے موقع پر خاموش رہنا چاہیے، اور جب تک وہ پرسکون نہ ہو جائے اس کی کسی بات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ جب شوہر کسی حد تک پرسکون ہو جاتا ہے تو میں کہتی ہوں، پوری ہو گئی آپ کی بات؟ پھر میں کمرے سے چلی جاتی ہوں، کیونکہ میرا شوہر بول بول کر تھک چکا ہوتا ہے۔ چیخنے چلانے کے بعد اب اسے تھوڑے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کمرے سے نکل کر اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ خاتون صحافی نے پوچھا، اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں؟ کیا آپ بول چال بند کرنے کا اسلوب اپناتی ہیں؟ ایک آدھ ہفتہ بات چیت ہی نہیں کرتی؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، نہیں، اس بری عادت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ دو دھاری ہتھیار ہے۔ جب آپ ایک ہفتہ تک شوہر سے بات چیت نہیں کریں گی، ایسے وقت میں جب کہ اسے آپ کے ساتھ مصالحت کی ضرورت ہے، وہ اس کیفیت کا عادی ہو جائے گا، اور پھر یہ چیز بڑھتے بڑھتے خطرناک قسم کی نفرت کی شکل اختیار کر لے گی۔ صحافی نے پوچھا، پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ بوڑھی خاتون بولی، میں 2-3 گھنٹے بعد شوہر کے پاس ایک گلاس جوس یا ایک کپ کافی لے کر جاتی ہوں، اور محبت بھرے انداز میں کہتی ہوں، پی لیجئے۔ حقیقت میں شوہر کو اسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر میں اس سے نارمل انداز میں بات کرنے لگتی ہوں۔ وہ پوچھتا ہے، کیا میں اس سے ناراض ہوں؟ میں کہتی ہوں نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی سخت کلامی پر معذرت ظاہر کرتا ہے اور خوبصورت قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون نے پوچھا، تو آپ اس کی یہ باتیں مان لیتی ہیں؟ بوڑھی خاتون بولی، بالکل، میں کوئی اناڑی تھوڑی ہوں، مجھے اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر جب غصے میں ہو میں اس کی ہر بات کا یقین کر لوں، اور جب وہ پرسکون ہو تو اس کی کوئی بات نہ مانوں؟ خاتون صحافی نے پوچھا، اور آپ کی عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ؟ تو بوڑھی خاتون بولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری عزت نفس اسی وقت ہے جب میرا شوہر مجھ سے راضی ہو اور ہماری شادی شدہ زندگی پرسکون ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔
جب بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لباس ہیں تو پھر کیسی عزت نفس؟ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔